نابار سکینہ کو تماچے ستمگر، احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے۔ یہ تھے جناب ملک علی اصغر علوی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں مصائب آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ اب صرف 10 منٹ کے لیے جناب مولانا علی نقی نقوی صاحب آف میرپور، اور ان کے بعد میر اصغر علی جعفری صاحب آف میلو والا، ان کے بعد ذاکر اہل بیت ناصر عباس ناصر آف حافظ آباد، ان کے بعد قاری القصائد جناب کامران عباس بی اے آف لاہور، اور ان کے بعد علامہ کرامت عباس حیدری آف کراچی خطاب فرمائیں گے۔ مومنین کرام تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے پڑھیں گے جناب مولانا علی نقی نقوی آف میرپور۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ زبان معطر فرمائے با آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ سید جی، بسم اللہ۔ بھائی جان مہربانی کرو اور جڑے پیچھے بیٹھے نے اگے آ جاؤ، کیونکہ اے علامہ صاحب نو جو سنو گے انشاءاللہ تانوں بہت اچھا لطف ہوئے گا، اور تسی واقعی آکھو گے کہ ایک انمول ہیرا ہے۔ مہربانی کرو اگے آ جاؤ۔ بابے رنو نہیں سی پتا، ذرا بڑے مشکل بابے رنو میں کہہ کے بلایا ہے۔ مہربانی ذرا سارے سنیا جے انشاءاللہ، نالے دعا کریا جے بابا جی سے۔ بسم اللہ جی۔ پھر بھی زبان معطر فرمائے با آواز بلند صلوات۔ بھائی جان اسے ٹھیک کرے گا، یہ گر رہے ہیں ادھر کر کے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الاہوان بالنطق والبیان وہو احسن الخالقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد وخیر المبشرین والمنذرین وشفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بالطہ والیاسین خاتم النبیین الذی لا فشانہ وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین با آواز بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں، کریم اللہ رحیم اللہ اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرما۔ دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ جتنے لوگ میری مائیں بہنیں مومنین و مومنات اس پاک دربار میں چل کے آئے ہیں، ایک ایک قدم عبادت میں شمار فرما۔ دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ جو آ سکے یا جو نہ آ سکے، جو آنے کی توقع میں تھے یا جن کے دل میں حسرت تھی آنے کی، ان سب کی تمام دلی جائز حاجات پوری فرما۔ مالک دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ آمین سب مل کے کہیے گا۔ آپ کے اور میرے احمد مرسل محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرنے میں دیری رکھتا ہے، انکار نہیں دیری رکھتا ہے، مگر آمین کہنے کی وجہ سے اللہ دعا فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ تمام مل کے سب سے بڑی دعا اور تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، مالک حجت دوران بقیت اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔
آنکھیں بند کر کے آمد محمد و آل محمد کے لیے با آواز بلند صلوات. چونکہ پہلی حاضری ہے، وعدہ وفا ہو گیا. پھر طیب شاہ جی نے کہا ہم حاضر ہو گئے. آپ کا صرف اتنا تعاون چاہیے کہ جو بھیجوں اسے وصول کیجئے گا. میرا اعتماد، میرا احساس بحال رہے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں. بہت شکریہ جناب، میری توقع سے خوبصورت میری حوصلہ افزائی ہو گئی. اگر مہربانی فرمائے تو جو پچھلے حضرات ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے. مہربانی فرمائے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے. اللہم بسم اللہ نام مولا. آگے تشریف لے آئے، ایک مجلس کا ماحول بن جائے. اجازت ہے قبلہ جو کچھ کہا جائے؟ سامعین گرامی قدر، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ. توجہ ہے سامعین، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. بھائی اصغر مہربانی فرمائیے گا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. آپ کے لیے خصوصی کچھ جملے ہدیہ کر کے جانے ہیں. میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. توجہ ہے، اطاعت کرو اللہ کی. واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. کیا بات ہے بھائی جو تائید کا حق ادا کر رہے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. فاولی الامر منکم. کیا بات ہے بھائی، آپ کی کیا بات. اچھا یہ اولی الامر کیا ہے؟ اللہ تو ظاہراً توحید ہے، کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، یعنی توحید کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہ اولی الامر کیا ہے؟ توجہ سامعین گرامی قدر، یہ اولی الامر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے 3 اطاعتیں واجب ہیں. کون کون سی؟ قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی. یہ 3 اطاعتیں ہیں اللہ کی طرف سے واجب. مولوی والی اطاعت تو شیطان کی اطاعت ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا شہزادی کونین آپ کو آباد و شاد رکھے. اٹھنے والے ہاتھ کبھی نہ جھکے. کیا بات ہے آپ کی. کیا یہ مولوی والی اطاعت شیطان کی اطاعت ہے؟ پھر یہ اولی الامر ہے کیا؟ ہمارے برادران اہل سنت و دیگر مکتبہ فکر نے جو اولی الامر کا ترجمہ کیا، انہوں نے کہا جی کسی نے کہا اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے. توجہ، اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. کیا بات ہے بھائی، تھوڑی توجہ، میرا لفظ ضائع نہ ہو جائے. آپ کے لیے اتنا سفر کر کے آگے، اور صرف طیب شاہ صاحب کے کہنے پہ، چونکہ مجھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مجمع بڑا خوبصورت سننے والا ہے، اور مجمع میں قدردان لوگ تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں قرآن؟ توجہ سے امین گرامی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. توجہ، روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے قولو. قولو کیا؟ کہہ دیجئے قولو روح من امر ربی. کیا بات ہے بھائی، روح میرے رب کا امر ہے. کیا؟ اچھا، اللہ نے قرآن میں 29 جگہ لفظ امر استعمال کیا. کہاں کہاں؟ کبھی کہا زندگی امر ہے، کبھی کہا موت امر ہے، کبھی کہا قیامت امر ہے، کبھی کہا محشر امر ہے، کبھی کہا مارنا امر ہے، کبھی کہا جگانا امر ہے، کبھی کہا بیٹا امر ہے. اب کوئی حاکم وقت اولی الامر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اولی الامر وہ ہوگا جس کا موت پہ اختیار ہو. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ جس کا موت پہ اختیار ہو، جس کا روح پہ اختیار ہو، جو بیٹے دے سکتا ہو، جو رزق دے سکتا ہو. کیا بات ہے بھائی، شہزادی کونین آپ کو آباد و شاد رکھے، سید آپ کو سلامت رکھے. جو بیٹے دے، توجہ ہے زمین گرامی قدر، جو بیٹے دے سکتا ہو تو ہے اولی الامر. اچھا، اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اولی الامر کوئی ہے، کوئی تو ہے. اسی بات کا بڑا لطف ہے، کوئی تو ہے. کیا بات ہے بھائی. اچھا، مثال کے طور پہ سامعین گرامی قدر،
ایک چونٹی ہے نا، چونٹی اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ چونٹی اگر کتار میں جا رہی ہو، کتار میں، اور ان کی کتار کے درمیان سے کوئی ہاتھ رکھ کے رکاوٹ بن جائے، ادھر والی ادھر رک جائیں گی، ادھر والی ادھر رک جائیں گی. یہی جملہ ہے میرے فضائل کا، سن لیجئے گا. ادھر والی ادھر رک جائیں گی، ادھر والی ادھر رک جائیں گی، تو ہوگا گیا ان کا یاسوب چلے گا. کیا بات ہے بھائی، آپ جیتے رہے بھائی، آپ زندگی ہے، مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. ادھر والی ادھر رک جائیں گی، ادھر والی ادھر رک جائیں گی، ان کا یاسوب چلے گا اور وہ اپنا لواب گراتا ہوا جائے گا، ساری اس کے پیچھے چل پڑیں گی. اور میرا اور آپ کو محمد مصطفیٰ احمد مرسل نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انت یاسوب الدین. کیا بات ہے بھائی، سلامت رہے شہزادی کونین، آپ کو آباد شاد رکھے. یا علی، ایسے نہیں جیسے میرے علی کا نام بلند ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کا نام ایک دفعہ لینے سے 6 ماہ کے اعتکاف سے افضل عبادت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. آپ جیتے رہے، سلامت رہے شہزادی. گفتگو کا مزہ آ رہا ہے جناب، لطف آ رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اولی الامر کیا ہے جسے بحث یاد ہے؟ اولی الامر کیا ہے؟ اچھا اگر اجازت دو تو امیر المومنین کی زبانی نہ سنا جائے کہ اولی الامر کیا ہے. جو ابھی تک خاموش ہو آپ اپنی خاموشی کو ازما لو. میں سیدہ کی دی ہوئی خیرات پہ ناز کر کے پورا مطمئن کھڑا ہو کے سرکار کے کہے ہوئے جملے سنا رہا ہوں. اگر مطمئن ہو، دل ہے تو سناؤں. میرے امیر کیا فرمائے جی، توجہ فرمائیے، خصوصی آپ کی دعا چاہتا ہوں. میرے امیر کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی، کیا بات ہے بھائی، جو سننے کا حق ادا کر سکتے ہیں ان سے بحث ہے، دوسرے بندے سے بات ہی نہیں. جسے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے بے شک اٹھ کے چلا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ حلالی ہے حرامی ہے، یہاں جو آ جاتا ہے وہی حلال زیادہ ہوتا ہے، لیکن معرفت بلند کر لو. کیا بات ہے بھائی، میرے معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذی مفتوح الغیب، ان الذی مفتوح الغیب لا بعد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر وانا بکل شیء علیم. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بکل شیء قدیر. پھر میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ان الذی قال رسول اللہ صلی اللہ. بیٹھے ہو جناب؟ کیا بات ہے بھائی، میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لحمک لحمی دمک دمی. ان الذی، توجہ سامعین گرامی قدر، ان الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ. ان الذی قال، میرا مولا کیا فرما رہے؟ میرے مولا فرما رہے ان الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الکتاب انا یسوب الدین. یہ ابھی آدھی عبارت بھی نہیں. یا علی، یا علی سلام. یہ ابھی آدھی عبارت بھی نہیں. اجازت دو تو ترجمہ کروں. میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ معرفت بلند فرمائیے گا، مہربانی فرمائیے گا. بعد میں کوئی فتوے اگر لگانے ہیں تو بے شک یہاں کھڑے ہو کے مجھے بتا دیجئے گا. میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے مولا فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. ان الذی مفتوح الغیب، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا علم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ ہوں جو رسول خدا کے بعد ہر علم کو جانتا ہوں. کیا بات ہے بھائی، آپ جیتے رہے شہزادی کونین، آپ کو آباد و شاد رکھے. میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. میں وہ ہوں جو رسول خدا کے بعد ہر علم کا وارث ہے. پھر میرے مولا فرما رہے ہیں اور میں ہی وہ ہوں جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. تیرا خون میرا خون ہے، میرا خون تیرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے. توجہ، صلوات پڑھ دیجئے بآواز سے بلند. ترجمان ملت جعفریہ سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب تشریف لے آئے. بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. توجہ ہے سامعین گرامی؟ قبلہ اجازت ہے خصوصی دعا چاہتا ہوں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں
کہ मैं वो हूं। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, मेरे बाद इंशाअल्लाह सरकार अल्लामा खत्ताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और बड़ी तफसील के साथ फज़ाइल अली और मुसाहिब मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं? मेरे मौला फरमा रहे हैं मैं वो हूं, तवज्जो है ज़मीन मेरा, मैं वो हूं जिसके पास गैब की कुंजियां हैं। मैं वो हूं क्या जो रसूल खुदा के बाद हर इल्म का वारिस है। बाबा जी भाईजान किबला आपकी खसूसी ताईद चाहता हूं, मेरे मौला फरमा रहे हैं कि मैं ही वो हूं जिसका रसूल खुदा ने कहा या अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। फिर मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं? मौला फरमा रहे हैं अनल्लज़ी अव्वलुल आदम व अव्वलुल नूह व अव्वलुल इब्राहीम खलीलुल्लाह मिनल उक़बा फिन्नार। क्या बात है भाई आपकी? क्या मौला क्या फरमा रहे? मौला फरमा रहे मैं ही वो हूं जो पहले आदम की तौबा कबूल करने वाला हूं। मैं ही तो वो हूं जिसने नूह की कश्ती को पार लगाया था। मैं ही तो वो हूं जिसने नूह की मदद की थी। और मेरे मौला फरमा रहे मैं ही तो वो हूं जिसने इब्राहिम को नार से निकाला। क्या बात है भाई आपकी? क्या बात है? आप जीते रहे, आप सलामत रहे। आखिरी जुमला खसूसी तवज्जो चाहता हूं, मेरे मौला क्या फरमा रहे? मेरे मौला फरमा रहे क्या? पूरी तवज्जो। मौला फरमा रहे अना हकीकत इसरार इलाही। तवज्जो, अगर मैं दे इजाजत ना तो बेशक उठ के चले जाओ, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए तो हक जरूर अदा कीजिएगा। मेरे मौला फरमा रहे मैं ही तो वो हूं जो अल्लाह के इसरार की हकीकत हूं। अब मुझे नहीं पता किसे बंदे को हकीकत इसरार अल्लाह का तर्जुमा आता है। एक जुमले में सुन लो और या अली मदद, हकीकत इसरार अल्लाह क्या है? अल्लाह का सबसे बड़ा इसरार है कि वो तौहीद है, और अल्लाह का इसरार अगर तौहीद है तो मेरे मौला फरमा रहे हैं क्या? मैं ही तो वो हूं जो अल्लाह के इसरार की हकीकत हूं। क्या बात है भाई? आप शहजादी कौनैन आपको आबाद शाद रखे। मेरे मौला का खुतबा खत्म हुआ, अचानक बंदा उठ गया। मैं तवज्जो है ज़मीन गिरामी पर, बंदा उठ गया। मैं बाबूजी बंदा महफिल से उठ गया। उसने कहा या अली नबियों की मदद आपने की, औसिया की मदद आपने की, औलिया की मदद आपने की, हर बंदे के मददगार आप हैं। जैसे मेरे से पहले भाई पढ़ रहे थे कि अल्लाह ने वजीफा भेजा, आदम की तौबा कबूल हुई, नूह की तौबा, नूह की कश्ती पार लग गई। भाई पढ़ रहे थे तफसील के साथ। इसने कहा मौला अगर हर एक फजाइल के मिस्ताक आप है, रसूल खुदा ने आपको कहा कि लहमी दम्मो का दम्मी, आपको कहा कि या अली तू यसूबुद्दीन है, या अली तू ही वो है जो मेरी दीन का यासूब है, मेरे दीन को राह दिखाने वाला है। आप ही कह रहे हैं रसूल खुदा ने कहा कि या अल्लाह हक को उस तरफ मोड़ दे जिधर मेरा, सुन रहे हो जनाबे वाला, हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ मेरा अली मुड़ता है। तो मौला फिर मुझे बेटा चाहिए। क्या बात है भाई? तवज्जो फरमाइएगा, आखिरी फजाइल का जुमला और या अली मदद। मौला मुझे बेटा चाहिए। वो आले मोहम्मद थे, जानते थे ये किस नीयत से उठा है। किबला जानते थे वो किस नीयत से उठा है। मेरे मौला ने हाथ के लिए, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह इसे बेटा अता करो। ओए जो पहुंच गए उसके साथ मेरी बात है, या अल्लाह इसे बेटा अता करो। इसी असना में कि जबरील नाजिल हुआ। क्या? तब नज़ल जबरील, जबरील आके हैरान हो गया, परेशान हो गया। इसने मौला से कहा मौला एक बात की समझ नहीं आई, अभी अभी आपने अपने फजाइल पढ़े, फजाइल पढ़ने के बाद ये बंदा उठा, इसने आपसे बेटा मांगा। आपका बेटा हुसैन अगर राहत को साथ दे सकता है तो आप ही एक जुमले में इसे साथ नवाज सकते थे, लेकिन मेरे मौला आपने उस्ताद मोहतरम क्यों न नवाजे। और मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि जिस ही लम्हे आपने दवा के लिए हाथ उठाए और कहा कि इसे अल्लाह बेटा अता कर, उसी ही लम्हे में आप आसमान पे मिकाईल को कह रहे थे ये कर, जिब्राइल मुझे कह रहे थे ये कर। क्या बात है भाई? जिब्राइल को कह रहे थे ये कर, मुझे कह रहे थे ये कर, मिकाईल को कह रहे थे ये कर। ये क्या है? मेरे मौला फरमाते हैं याद रखो जिब्राइल वहां रह के हम उसका निजाम चलाते हैं, यहां रह के उसका निजाम बचाते हैं।
یا اللہ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات.